محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء حق علماء دیوبند کی طرف غلط عقیدوں کی نسبت کرتے ہیں اور علماء حق علماء دیوبند پر جھوٹے الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ پہلے آپ یہ فاروق رضوی کی ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 63 ہے، کیا لکھتا ہے ذرا سنیے۔ خلیل احمد امبیڈوی کہتا ہے کہ مدرسے دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت ہے۔ جو دیوبند کا مدرسہ ہے یوپی میں، اس کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے۔ اللہ کو یہ مدرسہ بڑا پسند ہے۔ صدہا عالم یہاں سے پڑھ کر گئے، کہتے کئی سو عالم یہاں سے پڑھ کر چلے گئے اور خلق کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکالا۔ کہتے ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہی سے، جہالت سے، اندھیروں سے نکال دیا۔ یہی سبب ہے کہ ایک سال فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے۔ کہتے یہی وجہ ہے کہ ایک نیک بزرگ، دیوبند کے کوئی ایک نیک بزرگ تھے، ان کے خواب میں رسول اللہ تشریف لا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت سے مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ کے نبی ان سے اردو میں بات چیت کرنے لگے۔ اردو میں بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ اردو کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہے، آپ تو عرب کے رہنے والے، عربی بولا کرتے تھے، آپ اردو کیسے بولنے لگ گئے؟ فرمایا، کس نے فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب سے علماء مدرسے دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ معاذ اللہ، استغفر معاذ اللہ۔ پھر کہا سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم۔ نبی معراج پہ جائے وہاں سبحان اللہ نہیں، رتبہ مدرسے کا معلوم ہوا، سبحان اللہ۔ اور دیوبند کے مدرسے کا رتبہ کیا ہے کہ نبی نے اردو ہمارے ملاؤں سے سیکھی۔ حضور کہتے جب سے میں دیوبند کے مدرسے میں آنے لگا، دیوبند کے مدرسے میں آنا جانا ہوا، مولویوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، دیوبند کے مولویوں کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا، ان سے میں نے اردو زبان سیکھ لی۔ یعنی کہ دیوبند کے پھٹیچر مولانا میرے استاد۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ فاروق رضوی نے براہین قاطعیہ کی ایک عبارت پر اعتراض کیا ہے، اور اعتراض یہ کیا ہے، وہ جو عبارت بیان کی ہے وہ عبارت ایک خواب کی عبارت ہے، یعنی وہ واقعہ جو بیان کیا ہے فاروق رضوی نے وہ واقعہ خواب کا واقعہ ہے، اور اس پر اعتراض کرتے ہوئے، الزام لگاتے ہوئے یہ کہا کہ علماء حق علماء دیوبند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو سیکھی ہے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اردو زبان علماء حق علماء دیوبند سے سیکھی ہے، دیوبند کے علماء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو زبان سیکھی، یہ الزام لگایا۔ دراصل یہ جو عبارت پڑھی گئی ہے براہین قاطعیہ کی، اور فاروق رضوی نے جس عبارت پر اعتراض کیا ہے، اس عبارت کا مطلب بتانے سے پہلے میں آپ کو چند تمہیدی باتیں بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ جواب کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کیا خواب پر اعتراض کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے دو اصول ذہن نشین کر لیجئے۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ خواب اپنے ظاہر پر نہیں ہوتا ہے، یعنی خواب کبھی اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت یعنی اس کی تعبیر بری ہوتی ہے، اور کبھی خواب برا ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ یعنی خواب جو دیکھا جا رہا ہے یا خواب کی حالت میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، خواب میں جو حالت بیان کی جا رہی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی تعبیر بھی وہی ہو یا اس کی حقیقت بھی وہی ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آئیے میں انہی کے گھر کی کتابوں سے یہ اصول بھی ثابت کر دیتا ہوں کہ ہاں یہ اصول صحیح ہے یا یہ اصول صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے پاس کتاب ہے شرح صحیح مسلم، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 658 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں غلام رسول سعیدی، یہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک معتبر اور مستند عالم ہیں، یہ لکھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب کی ظاہری صورت مکروہ ہوتی ہے یعنی اچھی نہیں ہوتی، اور اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر مکروہ ہوتی ہے، اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی۔ تو یہ بات دیکھیے انہی کے گھر کی کتابوں میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ خواب اپنی ظاہر پر نہیں ہوتا، اپنی ظاہری حالت پر نہیں ہوتا، یعنی کبھی خواب اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، اور کبھی خواب برا ہوتا ہے تو اس کی تعبیر بری نہیں ہوتی، یعنی یہ خواب اپنی ظاہری حالت پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ دوسری کتاب انہی کے گھر کی اور انہی کے مجدد جن کو یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر اس کی 27 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 57 اور 58 ہے۔ احمد رضا خان لکھتے ہیں جواب، ایک مسئلے کا جواب دیتے ہوئے کہ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر کے خلاف ہوتے ہیں، یعنی ظاہر پر محمول نہیں ہوتے۔ تو یہ اصول آپ نے ذہن نشین کر لیا کہ خواب کی جو حالت ہوتی ہے خواب وہ اپنے ظاہر پر نہیں ہوتا، یعنی کبھی خواب اچھا ہوتا ہے، کبھی خواب برا ہوتا ہے،
لیکن اس کی تعبیر کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی بری ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب اچھا ہے تعبیر بری ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب برا ہے تعبیر اچھی ہے. تو پہلا اصول تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ خواب اپنی ظاہری حالت پر نہیں ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو خواب دیکھا گیا ہو وہی حقیقت بھی ہو وہی اس کی تعبیر بھی ہو. یہ ایک اصول آپ ذہن نشین کر لیجئے. دوسرا اصول یہ ہے کہ خواب کی حالت پر شریعت کے حکام نافذ نہیں ہوتے، اور یہ اصول بھی ان کے گھر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آئیے انہی کے گھر کی کتاب سے دیکھتے ہیں. یہ کتاب ہمارے پاس کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ لکھی ہوئی ہے محمد الیاس اتار قادری رضوی کی، اور اس کا صفحہ نمبر 570 ہے. ہیڈنگ انہوں نے یہ ڈالی ہے کہ خواب کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، یعنی عنوانی انہوں نے یہ قائم کیا ہے کہ خواب کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، کسی کو گستاخ نہیں کہہ سکتے، کسی کو گمراہ نہیں کہہ سکتے. جب خواب کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے تو آپ کا اس خواب پر علماء دیوبند کی طرف یہ نسبت کرنا، ان کے اوپر کفر کے فتوے لگانا، ضلالت و گمراہی کے فتوے لگانا، تو وہ تو خواب ہے. خواب کی بنیاد پر کہاں سے کفر کے فتوے لگائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے کیا لکھتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کسی کے بارے میں برا خواب دیکھا جانا بے شک باعث تشویش ہے، تاہم غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت یعنی دلیل نہیں، اور فقط خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا. یعنی کوئی خواب اگر کسی نے دیکھا ہے اور اگر اس خواب میں اس نے ایسے کلمات اگر کہہ دیے ہیں کہ جو کلمات اس کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتے ہیں، یا ایسے کلمات جو شریعت کے مخالف ہیں، تو اگر ایسے کلمات بھی کہہ دیے ہیں تو خواب کی اس حالت پر اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، اس پر گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. آئیے دوسری کتاب میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ ہمارے پاس کتاب ہے آئینہ اہل سنت، یہ اس کے مصنف ہے ابو کلیم محمد صدیق فانی، اور اس پر محمد اشرف آصف جلالی کا نام بھی لکھا ہوا ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 158 ہے. یہ اصل میں احمد رضا کا دفاع کرتے ہوئے لکھتے ہیں عالم رؤیا اور عالم دنیا یہ دو مختلف عالم ہیں. عالم رؤیا کو عالم دنیا پر قیاس کرنا سراسر باطل ہے. یعنی عالم رؤیا کیا ہے؟ عالم رؤیا خواب کی حالت ہے، یعنی خواب کی حالت کو حقیقی حالت پر قیاس کرنا، یعنی خواب کی حالت کو، یعنی عالم رؤیا کو جو کہ خواب کی حالت ہے اس کو حقیقی حالت پر قیاس کرنا یہ سراسر باطل ہے. اور آگے لکھتے ہیں عالم رؤیا کے حالات و واقعات پر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے. یعنی جو خواب میں دیکھا جا رہا ہے اور جو خواب کے حالات ہیں ان حالات پر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے. شریعت کے احکام ان پر کفر کے فتوے لگانا، ضلالت و گمراہی کے فتوے لگانا، یہ شریعت کے حکام اس پر نافذ نہیں ہوتے ہیں. اور آگے دلیل بھی دی ہے کہ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آگے وہ روایت بھی نقل کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلم عن ثلاثۃ عن النائم حتی یستیقظ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 چیزوں سے قلم کو اٹھا لیا جاتا ہے. 3 چیزوں کے بارے میں باز پرس نہیں ہوتی ہے. اس میں سے پہلی چیز یہ بیان کی ہے کہ نیند کی حالت میں کوئی خواب دیکھے یا نیند کی حالت میں کوئی ایسا کام کرے جو شریعت کے خلاف ہے، یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، تو اس پر کفر کے فتوے لگانا یا اس پر گمراہی کے فتوے لگانا، اسی کو کہا ہے کہ عالم رؤیا کو عالم دنیا پر قیاس کرنا سراسر باطل ہے. تو یہ 2 اصول آپ نے ذہن نشین کر لیے. ایک اصول تو یہ کہ خواب اپنے ظاہر پر نہیں ہوتا. نمبر 2، خواب کی بنیاد پر یا خواب کی حالت پر شریعت کے حکام نافذ نہیں ہوتے. اب دیکھیے وہ عبارت کہ جس عبارت پر فاروق رضوی نے اعتراض کیا ہے، اور وہ عبارت کیا ہے اور وہ واقعہ کیا ہے، اس واقعے کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ عبارت جو فاروق رضوی نے اعتراض کیا ہے براہین قاطعہ پر، اور یہ لکھی ہوئی ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ جو ہمارے پاس ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر 63 ہے. لکھتے ہیں کہ یہی سبب ہے کہ ایک صالح یعنی نیک بزرگ آدمی فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے. یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ خواب کا واقعہ ہے، یعنی خواب بتا رہے ہیں، خواب بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک صالح فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گیا؟ آپ تو عربی ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی زبان تو عربی زبان ہے، آپ کو اردو کلام کہاں سے آ گیا؟ آپ اردو میں بات کر رہے ہیں، آپ کو اردو کلام کہاں سے آ گیا؟ تو فرمایا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خواب کی بات چل رہی ہے، فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی، اور اس پر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھیے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو زبان علماء دیوبند سے سیکھی ہے، دیوبند کے عالموں سے سیکھی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے اصول پیش کیے ہیں، ان اصول کی روشنی میں کہ جو اصول ان کی کتابوں سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، ان اصول کی بنیاد پر اس خواب کی حالت پر یا اس واقعے پر کہ جو واقعہ خواب کا بیان کیا جا رہا ہے، اس عبارت پر کفر کے فتوے لگانا، ضلالت و گمراہی کے فتوے لگانا، یا علماء حق علماء دیوبند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کہنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری بات، اس عبارت کا مطلب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خواب بیان کیا جا رہا ہے، اور اس خواب کی تعبیر جو ہمارے علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اردو زبان میں جتنی خدمت علماء دیوبند نے کی ہے، یا جتنا کام علماء دیوبند نے کیا ہے، چاہے وہ تصنیف کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تحریر کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تصنیف و تدریس کے ذریعے سے ہو، جتنا کام اردو زبان میں علماء حق علماء دیوبند نے کیا ہے، یہ اتنا کام آج تک زمانہ پیش نہیں کر سکتا، اور زمانہ اس کے پیش کرنے سے قاصر اور عاجز ہے۔ یعنی علماء دیوبند نے اتنی خدمت انجام دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت اردو زبان میں اتنی کی ہے کہ زمانہ اس سے عاجز ہے اور زمانہ اس سے قاصر ہے۔ تو یہ مطلب ہوا۔ تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے، اور اس عبارت کی تعبیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا تعلق ہوا ہم کو اردو زبان آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو عربی زبان میں ہے ان کو اردو زبان میں منتقل کر کے اردو زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت علماء حق علماء دیوبند نے بہت زیادہ کی ہے، اور اتنی زیادہ کی ہے کہ زمانہ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر اور عاجز ہے۔ تو اگر ہم یہ تعبیر بیان کریں اور یہ خواب کی حالت یہ بیان کریں تو اس میں کوئی بھی اعتراض نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی اشکال نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ واقعہ خواب کا واقعہ ہے، اور خواب پر یا خواب کی حالت پر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے، لہٰذا اس عبارت کی بنیاد پر اور اس خواب کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہنا کہ گستاخی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی، یا علماء دیوبند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو زبان سکھا دی، یا اس طرح کی باتیں کہنا بالکل بھی درست نہیں ہے، اور یہ علماء حق علماء دیوبند کی طرف ایک جھوٹا الزام ہے جو کہ علماء حق علماء دیوبند اس سے بالکل بری ہے۔ آئیے آخری بات میں آپ سے یہ کرتا چلوں کہ انہی کے گھر کی کتاب سے اگر اس بنیاد پر یہ علماء حق علماء دیوبند پر یہ الزام لگاتے ہیں اور گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں اور یہ الزام لگاتے ہیں یا یہ اعتراض کرتے ہیں، خواب کی حالت کو یہ حقیقت بیان کر کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اگر خواب کی حالت کو حقیقت بیان کیا جائے، اگر خواب کی حالت کو حقیقت میں منتقل کیا جائے، تب تو یہ اپنے اکابر کو بھی نہیں بچا سکتے، کیونکہ ان کے اکابر نے بھی ایسے واقعات لکھے ہیں، خواب کے واقعات لکھے ہیں۔ ان میں سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر یہ علماء حق علماء دیوبند کی گستاخی ہے تو ان کے اکابر کی گستاخی کیوں نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح، اور اس کا صفحہ نمبر 211 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ شیطان خواب میں خدا بن کر آ سکتا ہے مگر مصطفیٰ بن کر نہیں آ سکتا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر اس واقعے کو جو کہ خواب کا واقعہ ہے، خواب کی حالت ہے، اگر حقیقت پر محمول کر رہے ہیں، اگر اس واقعے کو حقیقت پر محمول کریں گے تو یہ جو بات لکھ رہے ہیں کہ شیطان خواب میں خدا بن کر آ سکتا ہے، یا شیطان خواب میں اللہ بن کر آ سکتا ہے، خدا بن کر آ سکتا ہے، تو لہٰذا اگر آپ کے کسی کے خواب میں اگر شیطان خدا بن کر آ جائے تو کیا آپ حقیقت میں اس کو خدا تسلیم کر لیں گے؟ آپ حقیقت میں اس کو اللہ تسلیم کر لیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو جب آپ اس واقعے کو اور اس خواب کو حقیقت بیان نہیں کر سکتے، لہٰذا جو جواب آپ کا اس واقعے کے بارے میں ہوگا وہی جواب ہمارا اس واقعے کے بارے میں ہوگا۔ تو محترم ناظرین کرام، دیکھیے کہ یہ علماء حق علماء دیوبند کی طرف جھوٹے الزام لگاتے ہیں، غلط باتوں کا انتساب کرتے ہیں۔ علماء حق علماء دیوبند کا اس سے کہیں تک بھی تعلق نہیں ہے، اور یہ علماء حق علماء دیوبند کی طرف غلط اور جھوٹا الزام ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ایک خواب کی بات ہے، ایک خواب کا واقعہ ہے
کہ جس پر شریعت کے حکام نافذ نہیں ہوتے، اور جب شریعت کے حکام نافذ نہیں ہوتے تو علماء حق، علماء دیوبند کی طرف ایسے غلط الزام لگانا بھی کہیں سے کہیں تک درست نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے، آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو اس عبارت کے تعلق سے، اگر آپ کے ذہن میں علماء حق، علماء دیوبند کی طرف سے کوئی اشکال ہو، کوئی اعتراض ہو، آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیا جائے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، فقط والسلام۔